السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم نے جملے کی قسمیں مفہوم کے اعتبار سے پڑھی تھیں کہ مفہوم کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ جس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہو، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں زید عالم، زید عالم ہے۔ اب میری یہ جو خبر دینا ہے کہ زید عالم ہے، میں اپنی اس بات میں سچا بھی ہو سکتا ہوں، جھوٹا بھی ہو سکتا ہوں۔ میری یہ بات سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جملہ خبریہ ہے۔ مفہوم کے اعتبار سے جملے کی جو دوسری قسم ہے وہ جملہ انشائیہ ہے کہ جس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا۔ اس کی مزید آگے کچھ قسمیں ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے ہم قسم امر کو لے لیتے ہیں، یعنی کسی کام کا حکم دینا۔ مثلا میں ایک شخص کو کہتا ہوں کہ پانی لے کر آؤ، اب میں اسے یہ حکم دے رہا ہوں، میری اس بات کے اندر سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہے۔ اسی طرح نہیں ہے کسی کام سے روکنا، منع کرنا۔ اگر کسی کو میں کہتا ہوں کہ یہ کام نہ کریں تو میں اسے منع کر رہا ہوں، میری اس بات میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہے۔ اس کے بعد استفہام، کسی چیز کا سوال کرنا۔ مثال کے طور پر کیا آج آپ نے سکول کا کام کیا ہے؟ اب یہ ایک استفہام ہے، ایک سوال یا فکرہ ہے، میری اس بات میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہے۔ اس کے بعد تمنا، خواہش کرنا، آرزو کرنا۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ کاش آج میں ملتان نہ جاتا، تو میری یہ جو خواہش ہے، میری اس بات میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہے۔ اسی طرح ترجی، امید کرنا، شاید کہ اسلم یہ کام کرے۔ اب یہ جو امید ہے، یہ جو فکرہ ہے، اس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہے۔ اسی طرح عرض، درخواست کرنا، کسی سے ریکویسٹ کرنا، تو اس میں بھی سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا۔ اس کے بعد عقود، خرید و فروخت کے معاملات، یعنی میں یہ چیز بیچتا ہوں یا میں یہ چیز خریدتا ہوں یا میں یہ چیز آپ کو تحفہ دیتا ہوں، تو یہ جو باتیں ہیں اس قسم کی، اس میں بھی سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ناظرین دعا ہے، کسی کو دعا دینا کہ اللہ کی آپ پر رحمت ہو، اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی برکت ہو، یا اللہ آپ سے راضی ہو۔ اس طرح کے جو الفاظ دعائیہ کلمات ہیں، اس میں بھی سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا۔ تو یہ چند ایک جملہ انشائیہ کی قسمیں ہیں جو ہم روزمرہ میں یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح کے جو الفاظ، اس طرح کے جو فکرے، اس طرح کے جو جملے ہیں، اس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا۔ تو یہ جو الفاظ اور فکرے ہیں، یہ جملے کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے جملہ انشائیہ بنتے ہیں۔ جملہ خبریہ جس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہو، جملہ انشائیہ جس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہ ہو۔ والسلام۔